لگ گیا، اسے قیامت کے دن اللہ پاک نے فرمایا میں اپنا سایہ دوں گا۔ دوسرا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ۔ دوسرا وہ شخص جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز کے بعد چلا جاتا ہے، اگلی نماز کے وقت تک رہتا وہ گھر میں ہے، دکان پر ہے، دفتر پہ ہے، کام کاج میں کام کرتا ہے، مگر دل اس کا مسجد کی طرف لٹکا رہتا ہے۔ یعنی مسجد جو اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، وہ ذکر اور عبادت کی جگہ اس کی دل معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ فرمایا اس کو بھی میں قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ تیسرا فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور تیسری کیٹیگری وہ دو لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، اخوت و صحبت کا رشتہ رکھتے ہیں، صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اب بولیے کیا خرچ ہوتا ہے آپ کا؟ ہاتھ کر کے بتائیے نا، اگر خرچ ہوتا ہے تو بتا دیجیے، اشارہ کیجیے ہاں، نہیں خرچ ہوتا تو ایسے کہیے کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ بتائیے کچھ خرچ ہوتا ہے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے پر؟ بولیے، اونچا بولیے، کچھ خرچ ہوتا ہے؟ جواب دیں، اللہ کے لیے محبت کرنے پر کچھ خرچ ہوتا ہے؟ کچھ جیب سے جاتا ہے؟ کچھ نقصان ہو جاتا ہے؟ کچھ تکلیف ہو جاتی ہے؟ کچھ نہیں ہے، بس ارے پیمانہ دوستی محبت کا بدلنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے، اور ایک دوسرے سے محبت کی بنیادیں اللہ کی محبت کو بنا لینا، استوار کر لینی۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں، اس کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وَاجْتَمَعَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اسی اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، اور اٹھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی محبت پر اٹھ کے واپس جاتے ہیں۔ مجلس کو اختتام، مجلس کا انعقاد بھی، قیام بھی اللہ کی محبت پر ہوتا ہے، مجلس کا اختتام بھی اللہ کی محبت پر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور قسم بیان کی، فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور فرمایا پھر ایک اور وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کا سایہ پائے گا، اس کے عرش کا، جس نے خلوت میں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کی محبت میں اسے یاد کر کے اس کی آنکھیں بھر آئیں، ڈبا گئیں، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے جھیل بن گئیں، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، فاضت عیناہ، آنکھیں چھلک پڑیں اللہ کی محبت میں، خلوت میں بیٹھا تھا۔ یہ دیکھیے 5 کیٹیگریز ہیں جن کا اطلاق آپ پر ہوتا ہے، 5 کیٹیگریز 7 میں سے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک اور حدیث جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی نے اس مضمون کو تھوڑے سے چند الفاظ کے فرق کے ساتھ بھی روایت کیا، امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت انس بن مالک سے بھی مروی ہے، اور جو حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں اس کو امام ابن عدی نے روایت کیا الکامل میں حضرت انس بن مالک کے طریق سے، اور امام غزالی نے اسی حدیث کو لیا الاحیاء میں۔ وہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما زار رجلا فی اللہ شوقا الیہ ورغبتا فی لقائہ، یہ الفاظ ہیں صرف اتنے جو صحیح جامع ترمذی اور باقی کتب حدیث کے علاوہ اس روایت میں اضافی۔ فرمایا کوئی شخص اپنے دوسرے شخص بھائی کی زیارت کرنے، ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، رجلا فی اللہ شوقا، اس کے لیے، اللہ کے لیے کسی سے ملنے، ملاقات، زیارت کے لیے جاتا ہے، اور شوقا الیہ ورغبتا فی لقائہ، اور اللہ کی محبت میں اب وہ شوق رکھتا ہے اس کی زیارت کا، ملاقات کا، اور رغبت اور محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ مل بیٹھنے کا، کہ جی کردہ ہے تینوں سامنے بٹھاتے، درد پرانے چھیڑا۔ عاشق کو تلاش کرتے ہیں کہ مل بیٹھیں گے تو اکٹھے محبوب کی بات ہوگی۔ جب غیر سے نشست ہوتی ہے تو محبوب کی بات نہیں ہوتی، کہ کوئی سننے والا ہو، کہنے والا، سننے والا، دونوں کی دلچسپی ایک ہو تو مضمون ایک بنتا ہے۔ کہنے والا کچھ کہنا چاہے، سننے والے کا شوق نہیں ہے وہ بات سننے کا، تو کیسے محبوب کی بات ہوگی؟ سننے والا چاہے محبوب کی بات سننا، مگر کہنے والے، بیان کرنے والے کو رغبت ہی نہیں ہے ایسے مضامین کی، وہ مناظرے بیان کرنا چاہتا ہے،
وہ فتوے بیان کرنا چاہتا ہے، وہ لاٹھی لے کے دوسرے کے خلاف لڑا ہوا ہے، امت کو تفرقہ میں ڈالنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ساری غیبت اور چغلی اور ایک دوسرے کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ ایک کا دلچسپی تقریروں کا، خطابات کا، اس قسم کی دلچسپی ہے، دوسرا سننا چاہتا ہے او کوئی یار دی گل سنا۔ وہ خواجہ محمد یار صاحب نے کہا تھا، اے ملا نہیں کہیں کار دے، ہائے ہائے ہائے، اے ملا نہیں کہیں کار دے، ہائے 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 ہائے، اے ملا نہیں کہیں کار دے، کیوں؟ شیوے نہ جانن یار دے، شیوے نہ جانن یار دے، شیوے نہ جانن یار دے۔ جن کو یار کے شیووں سے دلچسپی نہیں وہ ہمارے لیے بیکار لوگ ہیں۔ تو جب تک دونوں کہنے والا سننے والا دونوں ایک ہی رغبت نہ رکھیں اور دونوں کا یار ایک نہ ہو اور دونوں یار کی بات کرنے میں دلچسپی نہ رکھیں تو یار کی بات چھڑتی نہیں، محبوب کی بات نہیں چلتی۔ اس لیے فرمایا شوقاً الیہ و رغبتاً فی لقائہ، وہ کون سا شوق ہے جو اسے لے جاتا ہے؟ نہ اسے کوئی کام ہے اس کے ساتھ، نہ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی غرض ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی مفاد ہے، تو وہ اس کو کشاں کشاں کیا شوق ہے جو لے جا رہا ہے؟ رغبتاً الی فی لقائہ، اس کی ملاقات کی رغبت کیا ہے؟ وہ رغبت یہی ہے کہ جاتے آپس میں مل بیٹھیں گے تو یار کی بات کچھ وہ سنائے گا کچھ میں سناؤں گا۔ دونوں کا محبوب ایک ہے، دونوں کی دلچسپی ایک ہے، دونوں کی رغبت ایک ہے، دونوں کا شوق ایک ہے، دونوں کا مرکز توجہ ایک ہے۔ سو جب بیٹھیں گے گھنٹوں بیٹھیں گے اسی ایک ہی محبوب کی بات ہوگی اور غیر بات ہی کوئی نہیں ہوگی۔ یہ شوق لے جاتا ہے، یہ شوق ملاتا ہے، یہ شوق بٹھاتا ہے۔ یہ 10 دن آپ بیٹھے ہیں، پورے 10 دن یہ اہتمام کریں کہ سوائے محبوب کے بات ہی کوئی نہ ہو، محبوب کی بات ہو، پھر اس کے محبوب کی بات ہو، اس کے محبوبوں کی بات ہو، اس کے پیارے دین کی بات ہو، اس کے دین سے محبت کی بات ہو، ان محبتوں کی بات ہو جنہیں وہ چاہتا ہے، وہ محبتیں جو اس کی محبت کے قریب لے جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے اور فرماتے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہی دعا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام دعا کرتے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنی الی حبک۔ باری تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اپنی محبت عطا کر، وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرنے والے تیرے عاشق لوگ ہیں ان کی محبت عطا کر۔ یہ حضور علیہ السلام دعا کرتے، یہ سنت رسول ہو گئی، اللہ والوں سے محبت کرنا، اللہ والوں سے عشق کرنا، اللہ والوں سے پیار کرنا۔ آقا علیہ السلام یہ محبت مانگتے تھے، اسألک حبک وحب من یحبک، باری تعالیٰ تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں اس کو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ تو شرک کر رہے ہو میری محبت میں، تنہا میری محبت مانگو، ان کی کیا؟ نہیں، یہ ہماری محبتیں دنیا میں ان میں رکابتیں ہوتی ہیں، اللہ کی محبت میں شراکتیں ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے، ہماری محبت میں کوئی شریک ہو جائے رکابت بنتی ہے، مولا کی محبت میں شراکت وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ بلاتا ہے، آؤ فرشتے آپ مل کے محبت کروں، آپ مل کے سلام پڑھوں، آپ مل کے درود پڑھیے، آقا علیہ السلام تے، آؤ فرشتوں میرے نال ملتے، آؤ ملتے محبوب نو یاد کریے، ملتے پیار کریے محبوب نو۔ وہ بلا کے شریک کرتا ہے، وہ کہتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں دا جبریل آ، جبریل آ تو بھی اس سے محبت کر، مل کے محبت کریں اس محبوب بندے سے۔ پھر حکم ہوتا ہے فرشتوں کو جا کے منادی دو اور کہو سارے فرشتے تم بھی محبت کرو۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ میری محبوب سے تنہا میں محبت کروں، وہ چاہتا ہے سارا جہان محبت کرے میرے محبوب سے۔ اسے محبوب بھی پیارا لگتا ہے، محبوب کے محب بھی پیارے لگتے ہیں، محبوب کے محبوب بھی پیارے لگتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کل محبوب سے محبت کرنے والے اس کے محبوب ہیں، اور محبوب آگے جن سے محبت کرتا ہے جو محبوب کے محبوب ہیں وہ بھی اس کے محبوب ہیں، اور اس کی محبوب کی جو آگے نسبتیں ہیں جو اس کی محبت کے قریب کرتی ہیں وہ بھی محبوب ہیں۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب حسنا و حسینا فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سے فَحِبُّوهُمْ بِحُبِّي، میری محبت کی خاطر میرے صحابہ سے محبت کرو، کیوں؟ میرے عاشق ہیں۔
میرے عاشق ہیں، گردنیں کٹوانے والے ہیں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندقیں کھودتے ہیں، کبھی بھوک پیاس برداشت کرتے، کبھی وطن چھوڑتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں، کبھی غاروں میں جاتے ہیں، کبھی سفر کرتے، ہجرتیں کرتے ہیں، میرے عاشق ہیں۔ فَحِبُّوهُمْ بِحُبِّي، میری محبت کی خاطر میرے صحابہ سے محبت کرو، میری محبت کی خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو محبوب کے محبوب بھی پیارے ہوتے ہیں، محبوب کے محب بھی پیارے ہوتے ہیں۔ یہ محبت ایک سلسلہ ہے، محبت ایک سلسلہ ہے، اور تحریک منہاج القرآن سلسلہ محبت ہے۔ اس میں نفرتیں کہاں سے آ گئیں؟ پاک کریں آپس کی قدورتوں سے اپنے دلوں کو، سینوں کو۔ کل رفقا وابستگان، اور جمیع اہل اسلام جنہوں نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو، آپس میں بھائی بھائی بنو، اخوت کے رشتے قائم کرو۔ حضور کی ساری امت اس رشتے میں پلتے پلتے اخوت اور صحبت اور محبت کے رشتے میں منسلک ہو جائے۔